انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے بارے میں آپ کی آگاہی کے لیے انفارمیشن پہنچانے کے لیے مختلف مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ موضوع ہے اینٹی مائکروبیل ڈرگس۔ اینٹی مائکروبیل ڈرگس کے بارے میں ہم مختلف اینٹی بائیوٹکس کے بارے میں آپ کو بتا چکے ہیں۔ ہم بتانا چاہیں گے میٹرونیڈازول کے بارے میں۔ میٹرونیڈازول جو ہے وہ کیا ڈرگ ہے اور کس طرح اس کو استعمال کرنا چاہیے اور اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ میٹرونیڈازول جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے بیکٹیریاز کو اور مائکرو آرگنزم کو ختم کرنے کے لیے۔ بیکٹیریا اور مائکرو آرگنزم جو دوسرے مائکرو آرگنزم ہیں، مثال کے طور پر جو پیراسائٹس ہیں، یونی سیلولر پیراسائٹ اینٹیمیبا اسٹولیٹیکا، جارڈیاسس اور ٹریکوموناز وغیرہ کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ جو یہ ڈرگ ہے میٹرونیڈازول وہ خاص طور پر اینوروبک بیکٹیریا کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے۔ اینوروبک بیکٹیریا کا انفیکشن جو مختلف جسم کے حصوں میں ہوتا ہے۔ اینوروبک بیکٹیریا وہ بیکٹیریا ہوتے ہیں جو کم سے کم آکسیجن میں بھی سروائیو کر سکتے ہیں۔ اس لیے میٹرونیڈازول جو ہے ریپروڈکٹیو سسٹم، گیسٹرو انٹسٹائنل سسٹم اور گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریکٹ، اسکن کے انفیکشن کے لیے بہترین ڈرگ کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ یہ اینٹی بائیوٹک کولڈ، فلو اور وائرل انفیکشن میں استعمال نہیں کی جاتی۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈرگ جو ہے کس طرح استعمال کی جائے۔ میٹرونیڈازول جو ہے ٹیبلٹ فارم میں اویلیبل ہے اور اس کا سیرپ فارم بھی آتا ہے جو کہ 5 سے 10 دن تک استعمال کیا جاتا ہے۔ میٹرونیڈازول جو ہے کچھ انفیکشن میں جو کہ اندرونی انفیکشن ہوتے ہیں، جس میں اینوروبک انفیکشن خاص طور پر ہیں، ان کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے اور ہاسپٹل میں اس کو انٹراوینس یعنی کہ وین کے ذریعے بھی دیا جاتا ہے، ڈرپ ٹائپ کی شکل کے اندر۔ اسپیشل پریکاشنز کیا ہیں؟ جب بھی آپ کو معلوم ہو کہ آپ الرجی ہیں میٹرونیڈازول سے تو اس وقت آپ کو یہ ڈرگ نہیں لینی چاہیے اور اپنے ڈاکٹر کو بتانا چاہیے کہ آپ اس ڈرگ سے الرجک ہیں۔ اگر جو ہے اس کا انفیکشن ہو، جیسے پیراسائٹک انفیکشن ہو، تو اس کے لیے بھی یہ جو ہے خاص طور پر دی جاتی ہے، جیسے ہم نے آپ کو بتایا ایمیبیاسس میں، جیارڈیاسس میں اور ٹرائکوموناز انفیکشن میں۔ لیکن یہ جو ہے وہ کینڈیڈا انفیکشن کے لیے کنٹرول نہیں کر سکتی۔ سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں؟ میٹرونیڈازول کے سائیڈ ایفیکٹ جو ہیں عام طور پر جو ہے منہ کا مزہ تبدیل ہو جاتا ہے، بعض دفعہ وومیٹنگ یعنی قے ہو سکتی ہے، ڈائریا ہو سکتا ہے، ایبڈومینل اپسیٹ ہو سکتا ہے، لاس آف ایپیٹائٹ یعنی کہ بھوک ختم ہو سکتی ہے، ڈرائی ماؤتھ یعنی سوکھا ہوا ماؤتھ محسوس ہوگا، شارپ ان پلیزنٹ میٹلک ٹیسٹ، میٹلک یعنی کہ جیسے کوئی میٹل آپ کے منہ میں، ڈارک ریڈش براؤن یورین آ سکتا ہے، ٹنگ کے اوپر جو ہے فر بن سکتی ہے، ماؤتھ اریٹیشن ہو سکتی ہے، نمنیس اور ٹنگلنگ آف ہینڈ اور فیٹ بھی محسوس کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ یہ کچھ ایسی سمٹم ہیں جن کے بارے میں اگر آپ ریش، ایچنگ، اسٹفنگ نوز، فیور اور جوائنٹ پین محسوس کریں تو اپنے ڈاکٹر سے فوری طور پر رجوع کریں تاکہ وہ اس کو روک کر دوسری میڈیسن استعمال کے لیے آپ کو مشورہ دے سکے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہر چیز کو، ہر ڈرگ کو اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے آپ کو استعمال کرنا چاہیے اور سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی چاہیے۔